إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بحق كاف يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز صدق الله العظيم من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ادب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر ادب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و باعثی جا بمصطفیٰ برساخی شراق دی ہمروز بمصطفیٰ برساخی شراق دی ہمروز اگر ببون رسیدی تمام بول حبیث تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور باندھ کر
دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا، خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا، جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ، جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ، زمین سے آ لگے خورشید و محشر میں تو ان کو کیا، زمین سے آ لگے خورشید و محشر میں تو ان کو کیا، جن پر سایہ دامن تمہارا یا رسول اللہ، جن پر سایہ دامن تمہارا یا رسول اللہ، خدا حافظ، خدا ناصر صحیح، لیکن یہ محشر ہے، خدا حافظ، خدا ناصر صحیح، لیکن یہ محشر ہے، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور آواز بلند، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش فرمائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت کی 3 یا 4 جملے پڑھی ہیں پوری آیت میں۔ لقد، بے شک، تحقیق، جاءکم، آئے، کم تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، تم میں سے، بس اسی پر ایک گفتگو ہوگی۔ اب آپ نے بعد نماز مغرب سے لے کر اب تک نبی کے آنے کا تذکرہ سنا، حضور تشریف لائے، کہاں سے آئے مگر کہاں سے آئے؟ جو پہلے سے موجود ہوتا ہے وہی آتا ہے۔ اس پر بے شمار آیتیں ہیں، میں اس کو کوٹ اس وقت نہیں کرنا چاہتا چونکہ وقت کم ہے۔ جاءکم، آئے تمہارے پاس، وہ آنے والا محبوب
آنے سے پہلے کہیں موجود تھا۔ کہاں تھا؟ رب تبارک و تعالی کے قرب میں تھا۔ قرب یعنی قریب تھا۔ یہ لفظ قریب ہے۔ قرب ذات خدا میں تھا۔ کب تک تھا؟ ہزار سال۔ ان سالوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں تھا؟ میری تقریر میں اکیلا تقریر نہیں کرتا، پارٹنرشپ میں تقریر کرتا ہوں۔ آپ بھی بولیں گے، میں بھی بولوں گا۔ ہوائی جہاز اڑاتے ہوئے جانا میرا مزاج نہیں۔ کہاں تھا؟ قرب خداوندی میں تھا۔ جو جس سے قریب ہوتا ہے وہ اس کا اثر اپنے اندر لیتا ہے۔ سامنے دھول کی مالا ہے، میں اس کو اٹھا کر چند لمحے اپنے دامن میں رکھ لوں اور پھر اس کے بعد اس پھول کی مالا کو الگ کر دوں اور اپنے دامن کو سونگھوں تو میرے دامن میں کون سی مہک آئے گی؟ پھول کی مہک آ گئی۔ میرا دامن پھول نہیں، پھول کی صحبت میں چند لمحے تھا تو پھول کی مہک میرے دامن میں آ گئی۔ میرے مصطفیٰ عرش اعظم پر ہزار سال رب کی بارگاہ میں تھے، تو کیا میرے خدا کے اوصاف، میرے خدا کے کمالات، میرے خدا کے اختیارات محدود میں نہیں آئے؟ رب کے قرب میں رہ کر وہ ساری خوبیاں لے کر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب تشریف لائے تو کہاں آئے؟ آمینہ کے بطن سے ظاہر ہوئے۔ میں نے 50 سال کے عرصے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آمینہ کی گود سے پیدا ہو۔ پیدا تو اس وقت ہو گئے تھے جب خدا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب اس بحث میں جائے بغیر آئے، آپ نے دونوں مقرروں سے سنا، بڑی تیزی کے ساتھ برندامن ایکسپریس کی طرح بول گئے لیکن سمجھ میں نہیں آئے۔ آمینہ کے آنگن میں آئے، آمینہ کے بطن سے ظاہر ہوئے، کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے نا؟ آئے، آتے ہی سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ آپ بتائیں کہ میں نہیں بتاتا۔ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا۔ 3 چیزیں اگر پاک ہیں تو سجدہ ہوتا ہے۔ تینوں میں سے اگر ایک چیز بھی ناپاک ہے تو سجدہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا غور کیجیے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے،
سجدہ کیا، جگہ پاک ہے، جسم پاک ہے، لباس پاک ہے. آپ بھی پیدا ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوئے نا. جب آپ آئے تو کیا پاک آئے؟ تمہارے آنے جہاں آئے وہ جگہ پاک تھی، جس کے ذریعے سے آئے وہ پاک ناپاک. ماں کو ناپاک کرتے ہوئے آئے، وہاں ناپاک آئے، جگہ کو ناپاک کر دیا. مگر میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، آمینہ بھی پاک، میرے محبوب کا جسم بھی پاک، جہاں تشریف لائے وہ جگہ بھی پاک. جب آنے میں برابر نہیں تو ذات میں کیسے برابر ہو سکتا؟ کیا بات ہے. اور پھر یہاں ایک بات کہہ دوں، ہماری اپنی اردو زبان میں سمجھاؤں، بنگلور ہماری تدبیر زبان ہے. جب آئے تو ماں آپ کی کتنے دن ناپاک تھی؟ بولیے ذرا جواب دیجیے. 40 دن ناپاک تھی. بولنے میں مجھے سہولت ہو جاتی ہے، میں خانخواہی مزاج کا آدمی ہوں. جب تک آپ نہیں بولیں گے میں آگے نہیں بڑھتا. اگر میں بغیر سمجھائے کہ آگے بڑھ جاؤں تو آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ کتنے دن ناپاک تھی؟ 40 دن. اور جہاں آپ آئے وہ جگہ ناپاک، اور آپ بھی ناپاک آئے. جب آپ آئے تو آپ کو غسل دیا گیا، نہلایا گیا، آپ کو صاف کیا گیا. اس کے باوجود بھی وہ ناپاکی جو آپ لے کر آئے تھے آپ کے جسم سے لگی رہتی ہے. اس کو نکالنے کے لیے کئی دن لگتے ہیں. جو ناپاکی آپ کے جسم پر لگی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں سڑی. کیا کہتے ہیں؟ سڑی. اب اس کی وضاحت میں نہیں جاتا. اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ خوشبو، جی بدبو. تو آپ مانا لو بو سڑی. بو سڑی لے کے آیا اور میرے مصطفیٰ نور لے کے آئے. ایسا نور کہ آمینہ فرماتی ہے میں نے آمد مصطفیٰ کے وقت میں جو نور دیکھا اس نور کی روشنی میں قیصر و کسریٰ کو بھی دیکھ لیا. تو آپ نوری بن کے آئے اور ہم کیا بن کے آئے؟ بو سڑی بن کے آئے. اب یہاں ایک نکتے کی بات اور کہتا ہوں. آتے ہی میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. سجدے میں کیا پڑھا؟ مغرب سے آپ نے سنا یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی. کیا مطلب؟ اے اللہ میری امت میرے ہاتھ دے دے. اے اللہ میری امت میرے ہاتھ دے دے. امت کس کی ہوتی ہے جی؟ امت نبی کی ہوتی ہے. تو سجدہ کرتے ہوئے آپ نے امت کو یاد کیا تو معلوم یہ ہوا میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہی نبی تھے، اسی لیے امت کو یاد کیا. یہ الگ بات ہے. پہلے بھی نبی تھے مگر دور حاضرہ کے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بس اتنا کافی ہے. 40 سال کے بعد میرے مصطفیٰ نبی نہیں بنے بلکہ آتے ہی نبی بن کے آئے.
لائے من انفسکم، صرف ترجمہ کروں گا میں، بحث نہیں، من انفسکم، تم میں سے. کیا مطلب؟ تم میں سے، تمہارے جیسے نہیں، تمہاری طرح نہیں، تم میں سے. تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، من انفسکم کی دو قرأتیں ہیں. ایک قرأت توجہ چاہتا ہوں میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد علی صاحب، ایک شیخ الحدیث کی موجودگی میں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. یہ کرم ہے میرے شیخ کا. من انفسکم کی دو قرأتیں ہیں، ایک فے کی زبر کے ساتھ اور ایک فے کے اوپر پیش کے ساتھ. قرآن میں جو آیت ہے جو کہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور دوسری قرأت حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من انفسکم کو فے کی زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا. کیا ہوا؟ جب زبر لگائیں تو من انفسکم، من انفسکم کا ترجمہ لیا جائے تو تم میں سے آئے. اگر من انفسکم کا ترجمہ لیا جائے تو تم میں سے آئے مگر تمہاری طرح نہیں. وَقُرِئَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں وَقُرِئَ مِنْ أَنفُسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيُّ مِنْ أَشْرَفِكُمْ وَأَفْضَلِكُمْ. جب فے کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا وہ رسول تم میں تشریف لائے جو تم سب سے زیادہ اشرف و افضل، تمہاری طرح نہیں، تم سے افضل ہے، تم سے اعلیٰ ہے، تم سے بڑے مرتبت والے ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے. وہ دوسری تفسیر کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اندر، آپ کے سارے جسم میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ کون سی شے ہے؟ جان. الحمدللہ وہ چونکہ پورے حلقوں میں موجود رہتے ہیں. جان، جان سے بڑھ کر کوئی شے ہے نہیں. تو اب مفسرین کرام نے ترجمہ لیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تم سب اولین و آخرین کی جان ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی جان ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کا جان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عصمت مصطفیٰ. گویا یہ سارا عالم جسم ہے اور اس سارے عالم کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اہل سنت ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان ہی انسان و انسان ہے. قرآن تو
ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی جان، اگر سر میں چوٹ لگ جائے تو جان بے قرار، پیر میں چوٹ لگ جائے تو جان بے قرار، جو پست ہے۔ تو اس عالم میں جو اونچا درجے رکھنے والے ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، اتقیاء ہیں، ان کو بھی اگر چوٹ لگ جائے تو مصطفیٰ بے قرار۔ ہم جیسے نکم میں ناکارہ کو بھی اگر کوئی زخم ہو جائے تو مصطفیٰ بے قرار۔ بڑوں کے لیے رفع درجات اور ہمارے آپ کے لیے رحمت، جان بے قرار رہتی ہے۔ میں کھڑی دیکھ دیکھ کے بول رہا ہوں چونکہ سامنے ہی ہے۔ اب میں پھر آپ کو لے جاؤں، کیا ہر نبی اپنی امت کی جان بن کے آیا؟ نہیں۔ حضرت ہود آئے، ان آیتوں کو کوٹ کیا ہمارے مفتی محمد علی صاحب۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو بھائی بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام بھائی بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب اپنی قوم کی طرف بھائی بن کے آئے۔ حضرت نوح بھائی بن کے آئے۔ یہ سب بھائی بن کے آئے، اور بھائی بھائی میں محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ دشمنی ہے نہیں، پیار اور محبت۔ مگر کبھی کبھی بڑے بھائی کی بات چھوٹا بھائی نہ مانے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات نہ مانے تو عداوت بھی ہو جاتی ہے کہ میری بات نہیں مانا، میری بات نہیں مانا۔ بلا تفصیل میں گئے تو میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ہدایت کا سبق دیا، مگر قوم نے نہیں مانا، جھٹلا دیا۔ جب جھٹلا دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ایک پانی کا عظیم طوفان آیا، قوم نوح پانی میں غرق ہو گئی، اور اسی طریقے سے ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی قوم نے ستایا، تکلیفیں دی۔ طائف کا منظر دیکھیے، تبلیغ اسلام کے لیے گئے، پتھروں کی بارش کی، جسم لہولہان ہو گیا، اس قدر خون بہا کہ نالے مقدسہ میں خون جمع ہو گیا، وضو کے لیے جوتے نکالنا مشکل ہو گیا۔ آسمان سے ملائکہ بھی آئے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے کہ یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے۔ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں حکم دیجئے یا رسول اللہ ہم ان پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پیس کر رکھ دیں۔ میرے مصطفیٰ نے بد دعا نہیں کی، کیوں؟ وہ بھائی بن کے آئے تھے، نافرمانی پر بد دعا کر دی۔ میرے مصطفیٰ بھائی بن کے نہیں، جان بن کے آئے تھے، جان بدن کی کبھی ہلاکت نہیں چاہتی۔
بار بار اصرار ہو رہا ہے، بد دعا کیجیے۔ حفیظ جالندھری نے بڑا خوب کہا، میرے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں رحمت للعالمین بن کے آیا، سارے عالم کی جان بن کے آیا ہوں۔ جان ہمیشہ بدن کی حفاظت میں کوشاں رہتی ہے، جان ہمیشہ بدن کی حفاظت میں کوشاں رہتی ہے۔ من انفسکم جان بن کے آئے۔ جب امت کے گناہوں کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ میری امت میں گنہگار زیادہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، راتوں کو سجدہ کرتے تھے، 70,000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے؟ گناہوں کی توبہ وہ کرے جو گناہ کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ گنہگار نہیں، میرے مصطفیٰ تو معصوم ہے، سید المعصومین ہے، مگر یہ 70,000 مرتبہ جو استغفار کیا کرتے تھے وہ ہم گنہگاروں کے لیے۔ ہم تو آپ کی امت ہے نا، مدینے کی سرزمین ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سیاہ کار گنہگار یاد آ گئے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگی۔ مدینہ پاک سے آپ باہر تشریف لے جائیں، کہاں تشریف لے جائیں؟ اگر آپ عمرہ یا حج کو گئے ہیں تو میں یاد دلا دوں، جہاں 7 مساجد ہیں، 7 مساجد ہیں، آج وہ نہیں ہے۔ مسجد فتح کو یاد ہوگی، اس کے اوپر ایک پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل سلام۔ اس پہاڑی پر گنہگار امت کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی بخشش کی دعا مانگنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، اور وہاں جب چلے تو مدینے والے 3 دن ہو چکے تھے، نبی کو دیکھے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا تھا، آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی تھی، بے چین و بے قرار ہو گئے، میرے مصطفیٰ کہاں چلے گئے؟ ہر کوئی ایک دوسرے پوچھ رہا ہے، کالی کملی والے آقا کہاں چلے گئے؟ کالی زلف والے آقا کہاں چلے گئے؟ ماں زاغر بصر والی آنکھوں والے کہاں چلے گئے؟ مصطفیٰ ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ اسی بے قراری کے عالم میں آپ مدینے سے باہر چلے گئے تو دیکھا کہ ایک چرواہا بکرے چرا رہا ہے۔ اس چرواہے سے مخاطب ہو گئے، اے چرواہے، کیا تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ کالی کملی والے آقا کو دیکھا ہے؟ ماں زاغر بصر والوں کو دیکھا ہے؟ نورانی چہرے والوں کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ گڑ گڑا کر روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، وہ پوچھنے والے کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ بے قراری کے عالم میں دریافت کرتے ہوئے جب وہاں پہنچ گئے، چرواہا دیکھا،
کہ پوچھنے والے کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، بے قرار و بے چین ہے۔ آخر میں پوچھا کیا تو نے میرے محمد کو دیکھا ہے؟ تو چرواہا جواب دیتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی مسند شریف میں، گفت چوپا مرمرا معلوم نیز، گفت چوپا مرمرا معلوم نیز، من نمی دانم محمد نام کیس، مجھے نہیں معلوم۔ چرواہا کہتا مجھے نہیں معلوم کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے آقا کون ہے میں نہیں جانتا۔ جب چرواہے نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کیا مولا تیرے محبوب کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں ملتا، میرے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اب میرے محبوب کو کہاں تلاش کروں؟ ان کی بے قراری کو چرواہا دیکھا اور دیکھتے ہی بول پڑا۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں این قدر دانم کے اندر تیرا اور زارمی نالد کسے لیل و نہار، یہ جو سامنے خار نظر آ رہا ہے، ایک آدمی 3 دن سے اس خار میں رو رہا ہے، ناڑا و فریاد کر رہا ہے، گریہ و زاری کر رہا ہے، نہ جانے اس کے رونے میں کیا تاثیر ہے کہ میرے جانوروں نے چارہ چرنا بند کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے غم میں میرے جانور بھی شریک ہو گئے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، سر کو زمین پر ڈال کر گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں جانور ازنائے او خستان اور بسجرا کردن دہن وابستان، میرے جانوروں نے چرنا بند کر دیا، ان کے آنکھوں سے نثار و غدار سے جاری ہو گئے، نہ جانے وہ کون ہے جو سجدے میں گر کے رو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے وہ رونے والا کوئی اور نہیں، وہ میرے مصطفیٰ ہے، وہ میرے پیارے آقا ہیں۔ پھر اس سے پوچھا اے چرواہے، اس سجدے میں گر کر رو رہے ہیں مگر کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو چرواہا کہتا ہے می کنن باگریے ہر ساندی ربی حبلی امتی یا امتی، ہر لمحہ، ہر سانس ان کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے کہ اے اللہ میری امت میرے ہاتھ دے دے، میری امت میرے ہاتھ دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تنگ خار میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ نوکیلے پتھر ہیں، ان پتھروں پر میرے مصطفیٰ
اپنی جبین نیاز رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری گنہگار امت میرے ہاتھ دے دے، مولا میری امت کی بخشش فرما دے، مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ رب کی بارگاہ میں سر رکھ کر زار و قطار رو رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہیں، میری امت کو بخش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، اتنے میں دیگر صحابہ بھی پہنچ گئے، ہر ایک منت و سماجت کر رہا ہے، یا رسول اللہ اپنی جبین نیاز کو اٹھائیے، اپنے سر انور کو اٹھائیے، بس سرکار گنہگاروں کی مغفرت کی دعا میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی بات نہیں سن رہے ہیں، ایک ہی ترانہ ہے، میری امت میری امت میری امت۔ اے لوگو یہ مصطفیٰ ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں جو ہمارے لیے بے قرار بے چین ہیں، تم نے ان کی محبت میں کیا کیا؟ سر سجدے سے اٹھانے کا نام نہیں، مضمون کو سمیٹ کر غور کرو۔ صحابہ نے مشورہ کیا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو اٹھانا ہے تو خاتون جنت کے پاس چلو، شہزادی پیغمبر کے پاس چلو۔ صحابہ گئے، اے شہزادی پیغمبر، اے خاتون جنت، بابا جب علیہ السلام نے سجدہ ریز ہو کر گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، ہزار کوششوں کے باوجود بھی سر سجدے سے نہیں اٹھتا، اے فاطمہ تم چلو، تم آؤ گی، التجا کرو گی تو بابا کا سر سجدے سے اٹھے گا۔ خاتون جنت شہزادی پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن سے بابا کی جدائی میں زار و قطار رو رہی تھی، گریہ کرنا تھی۔ ادھر حسنین کریمین ماں کا دامن تھام کر بار بار پوچھ رہے ہیں، امی بابا کہاں چلے گئے، نانا جان کہاں ہیں، 3 دن سے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ادھر حسنین کریمین کا یہ حال ہے، ادھر فاطمہ بابا کی محبت میں رو رو کر نگاہ ہو گئی ہے۔ جب صحابہ نے یہ کہا تو خاتون جنت اٹھی، ایک کمبل اوڑھ لی، پردہ ہے نا، اور اس کمبل پر 300 پیبند مختلف قسم کے لگے ہوئے تھے۔ اس کمبل کو ایسا اوڑھا کہ جسم کو ڈھانپ لیا، جسم کا ذرہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ کون ہے؟ خاتون جنت ہے، جن کے صدقے میں ہمیں جنت ملی۔ ان کے لباس کا یہ عالم، 300 پیبند مختلف قسم کے۔ آج ہماری عورتوں کو دیکھو، جب وہ راستے سے گزرتی ہیں تو 300 پیبند نہیں، 300 چمکدار چیزیں ان کے لباس پہ ہوتی ہیں۔ ایسا لباس جس سے بے حیائی ظاہر ہوتی ہے۔ واقعی اگر تم کو خاتون جنت سے محبت ہے، فاطمہ الزہرا کا لباس پہنو، ان کی حیا کو اختیار کر لو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گی، آخرت میں بھی کامیاب رہو گی۔ غار میں تشریف لے گئے، التجا کی جا رہی ہے، بابا سر اقدس کو اٹھائیں، سر نہیں اٹھتا۔ پھر کہتی ہے بابا آپ کی امت کی بخشش کے لیے میں اپنا سارا حسن و جمال رکھ دیتی ہوں کہ اس حسن و جمال کے صدقے میں آپ کی گنہگار امت کی بخشش ہو جائے۔ سر اٹھاؤ، سر اٹھتا نہیں سجدے سے۔ پھر عرض کرتی ہے
حسین کا خون آلود جبہ، اس کے صدقے میں میں آپ کی گنہگار امت کی مغفرت مولا سے طلب کرتی ہوں۔ مولا گنہگار امت کی بخشش، کوئی سنوائی نہیں۔ آخر میں خاتون جنت فرماتی ہے مولا اب میرے سر کے اوپر سے جو چادر تطہیر ہے اتار کر دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بابا کی گنہگار امت کی مغفرت فرما۔ چادر تطہیر کی طرف ہاتھ بڑھانا تھا، جبرائیل امین رحمت للعالمین کا پیغام لے کر آ گئے اور عرض کرنے لگے اے خاتون جنت آپ اپنی چادر تطہیر نہ اتارے، مولا وعدہ کرتا ہے کہ آپ کے بابا کی گنہگار امت کی بخشش کرتا ہے۔ جان ہے نا، جان بدن کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ ٹائم بہت آگے بڑھ گیا، بے قرار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ اب میں آگے کی طرف بڑھوں، کل قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ہر شخص اپنے اپنے کرتوتوں کے تحت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی۔ کتنی چاہت ہے آپس میں یہاں، مگر وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں، کوئی کسی کی شفاعت کرنے تیار نہیں۔ ہم سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آپ ہمارے باپ ہیں، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج میری سنی نہیں جائے گی، کسی غیر کے پاس چلے جاؤ۔ کیا حکم ہو رہا ہے؟ کسی غیر کے پاس چلے جاؤ۔ آج ہم غیر کے پاس جائیں تو مشرک ہو جائیں، کل حضرت عالم کہیں گے کسی غیر کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت موسیٰ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، 3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اذهبوا الی غیری ہر ایک نبی کی زبان پر ہوگا، اور ایک کالی کملی والے آقا ہوں گے جو پکار کر کہیں گے انا لا، انا لا، انا لا، آؤ میرے پاس، میں اپنی کالی کملی میں چھپا لے جاؤں۔ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سب کو لے کر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوئے۔ کہاں؟ عرش کے نیچے۔ مولا میری امت کی مغفرت، حکم الہی ہوگا، اے میرے محبوب جب دنیا میں تشریف لے گئے گنہگار امت کو یاد کیا، مکے میں گنہگار امت کو یاد کیا، مدینے میں آنسو بہاتے رہے، گنہگار امت کو یاد کرتے رہے، اور آج بھی مولا میری امت میں گنہگار بہت ہیں، بخش دے۔ حکم ہوتا ہے ارفع رأسک، سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگیں گے دیا جائے گا، جو پوچھیں گے عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے مصطفیٰ سر کو سجدے سے اٹھائیں گے، جگر تھام کے بیٹھیں گے، عشق اور محبت کی بات کر رہا ہوں۔ جب سر کو سجدے سے اٹھائیں گے
میرے مصطفیٰ کی نظروں میں ایک عجیب و غریب منظر ہوگا. وہ منظر کیا ہوگا؟ خاتون جنت شہزادی پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا خون آلود جبہ ہوگا، ایک ہاتھ میں حسین مجتبیٰ کا جبہ ہوگا. دونوں خون آلود جبے دیتے ہوئے دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہوگی. میرے آقا دریافت فرمائیں گے اے فاطمہ یہ خون آلود جبے لے کر کہاں جا رہی ہو؟ تو فاطمہ عرض کرتی ہے مولا آج خدا کی بارگاہ میں انصاف مانگنے جا رہی ہوں، عدل مانگنے جا رہی ہوں. کیا بگاڑا تھا میرے شوہر علی مرتضیٰ نے جس کو آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے امتیوں نے شہید کر دیا؟ کیا بگاڑا تھا میرے حسین نے جس کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا؟ یہ دونوں خون آلود جبے لے کر میں مولا کی بارگاہ میں انصاف مانگنے جا رہی ہوں. تو اس وقت میرے آقا فرمائیں گے اے فاطمہ آج تجھے علی اور حسین کی پڑی ہے، ارے معاملہ یہ ہے تو مولا سے یہ مانگ لے کہ پروردگارا میرے علی اور میرے حسین کے خون کے صدقے میں میرے بابا کی گنہگار امت کی مغفرت فرما، میرے بابا کی گنہگار امت کی مغفرت فرما. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جو تم سب اولین و آخرین کی جان ہے. جب جان بدن کے لیے اس قدر بے قرار و بے چین ہے تو بدن کا بھی کام ہے کہ جان کو راحت میں رکھے، جان کو خوشی دے، کسی قسم کی تکلیف جان کو نہ پہنچائے. تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتے ہوئے نبی کی ہر ادا کو ہم اپنا لباس بنا لیں. سارے اعمال گناتا نہیں، کیا بنا لیں؟ ہم اپنا لباس بنا لیں، ہمارا لباس محمدی ہو. اور جب ہم راستے سے گزرے ہر دیکھنے والا یہ کہے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ نبی کا غلام جا رہا ہے. جب نبی کے غلام کو جاتے ہوئے غیر دیکھے گا تو اس کو غلام مصطفیٰ میں کیا نظر آئے گا؟ صبح کی تقریر میں نے بتایا تھا کیا نظر آئے گا؟ بندگان خدا جو خدا کی رسول خدا کے غلام ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں، انہوں نے لباس مصطفی پہن لیا. اس لباس مصطفی میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی لباس مصطفی پہن کر جب اولیاء گلی کوچوں سے گزرتے تھے تو ہر دیکھنے والا اس ولی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دیکھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا اور خود بخود مسلمان ہوتا تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ بنا دے، اور اللہ والوں کا دامن اس کا دامن جو محبوب خدا کا سچا اور پکا غلام ہے، جس ولی کا دامن اور اس کا جسم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.